من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو اس بابرکت دین اور بابرکت مہینے کا یہ دوسرا جمعہ عطا فرمایا ہے جو حج کا مہینہ اور قربانی کا مہینہ کہلاتا ہے. اور اس وقت مسلمان ایک بہت ہی اہم فریضے سے فارغ ہوئے ہیں اور وہ ہے حج کا عمل اور قربانی کا عمل. حج کے بھی اکثر اعمال لوگ پورے کر چکے ہیں اور قربانی کے بھی جو عمل ہے ان میں سے ایک دن اہم دن گزار چکے ہیں جس میں بے شمار مسلمانوں نے اللہ کے حکم کی ادائیگی کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کرتے ہوئے قربانی کا عمل کیے. سب کے حق میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے اعمال کو قبول فرمائے. حج کرنے والوں کے حج قبول فرمائے، قربانی کرنے والوں کی قربانی کو بھی اللہ قبول فرمائے. مزید ہم سب کو جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے بھی اپنے گھر میں آنے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے. یہ بھی اللہ کا شکر اور اس کا احسان ہے. بھائیو بزرگوں، ہم سب اس دنیا میں ہیں تو ہر ایک آدمی چاہتا ہے کہ ہماری دنیا کی زندگی بہت اچھی ہو اور جس سے میرا کسی بھی طرح سے دنیاوی کام اور عمل میں زندگی اگر کسی کے ساتھ جڑی ہے، کوئی نسبت ہے، کوئی تعلق ہے، کوئی کسی طرح سے آپس میں ربط اور ضبط ہے، تو ہر ایک آدمی چاہتا ہے کہ میں کامیاب رہوں اور میرے سے جس کا تعلق ہے میں جس سے تعلق اور محبت رکھتا ہوں اور جس سے ہماری کچھ دنیاوی غرض تجارت ہو یا تعلیم ہو یا رشتہ داری ہو، وہ ہم سے خوش رہے اور اس سے ہم بھی خوش رہیں. یہی تو چاہتے ہیں. اکثر نیک صالح اچھے لوگوں کی یہی چاہت اور خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا رشتہ دار ہم
سے اچھا رہے اور میں بھی اس سے اچھا رہوں۔ ہم جس کے ساتھ تجارت مل جل کر کے کرتے ہیں وہ بھی مجھ سے اچھا رہے اور میں بھی اس سے اچھا رہوں، وہ بھی مجھ سے محبت کرے اور میں بھی اس سے محبت کروں، اور ایک دوسرے سے اچھا تعلق بنا رہے، تاکہ دنیا میں ہر طرح کی خوشیاں، ہر طرح کی راحت و سکون ملتی رہے اور آدمی اچھا رہے۔ اسی طرح سے آخرت کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے، آخرت کے بارے میں بھی آدمی کو یہی سوچنا چاہیے، بلکہ اس سے اور اچھا سوچنا چاہیے کہ کل جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ہم اللہ کی نظر میں اچھا بنیں، اچھا رہیں، ہمارا بھی تعلق اللہ سے اچھا رہے، ہمارا بھی تعلق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آخرت میں اچھا رہے۔ یہ سوچنا چاہیے، اور اس کے لیے جو بھی کوششیں ہو آدمی کو کرنا چاہیے۔ یہاں اور وہاں میں فرق یہ ہے کہ اگر یہاں ایک سے تعلق ٹوٹے گا تو دوسرے سے آدمی جوڑ لیتا ہے۔ یہاں ہزاروں دوست ملیں گے، ہزاروں فنکار ملیں گے، ہزاروں لوگ مل جائیں گے، ہزاروں لوگ عدلتے بدلتے رہتے ہیں، لیکن وہاں ایسا نہیں ہو۔ اور اللہ کی ذات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ ایک اللہ کو چھوڑیں گے تو دوسرا پکڑ لیں گے، دوسرا اگر کوئی ڈھونڈے گا حقیقی معبود کے علاوہ تو وہ مشرک کہلائے گا۔ کیا کہلائے گا؟ مشرک کہلائے گا، شرک کرنے والا کہلائے گا۔ اس لیے ایک اللہ کے علاوہ کوئی اللہ، ایک معبود کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ ایک نبی کا طریقہ چھوڑیں گے دوسرے کو پکڑ لیں گے، یہ ایسا ہو نہیں سکتا ہے، اور ایسا نظام، ایسا سسٹم نہیں ہے۔ لہذا ایک ہی نبی، ایک قرآن، ایسا نہیں کہ اس قرآن کو چھوڑ کر کے دوسرا کوئی قرآن اور دوسری کی کتاب ہم اختیار کر لیں گے، نہ۔ ایک مسلمان کے لیے ہے نہیں کہ وہ مسلمان نہیں کہلا سکتا، تو ایک ہی اللہ، ایک ہی رب ہے، تو ایک ہی کو راضی کرنا چاہیے، اس کو خوش کرنا چاہیے، تاکہ کل قیامت کے دن ہم اللہ کی نظر میں اچھا سمجھے جائیں، اللہ کی نظر میں محبوب سمجھے جائیں۔ ایک ہی نبی ہے تو وہاں بدلنے کی کوئی ضرورت اور موقع نہیں ہے، تو اسی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے، شریعت پر عمل کر کے آپ کو خوش کر لے۔ ایک ہی کتاب اور قرآن ہے، کسی پر عمل کر کے، پڑھ کر کے اللہ کو راضی کر لے۔ کوشش کرنی چاہیے، جس طرح دنیا میں دوست ناراض ہو جائے تو کیا کرتے ہیں؟ کوشش کرتے ہیں اس کو مناتے، ایمان کرتے، ایک دوسرے سے پھر تعلقات پیدا کرتے۔ بھائی میرا دوست ناراض ہو گیا ہے، میرے رشتے دار کا فلاں آدمی ناراض ہو گیا ہے، فلاں نے مجھ سے میرا تعلقات خراب کر لیا ہے یا میں خراب کر لیا، ٹھیک کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہونا چاہتا ہوں، ذرا ملا دو، بات کرا دو، کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ جب ناراض ہو جائے تو اللہ کو بھی راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پوچھئے لوگوں سے، علماء سے، بزرگوں سے، میرا اللہ مجھ سے ناراض ہے، اس وقت کیسے راضی کرتا؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، آپ کی دعائیں، آپ کی رحمتیں ہمیں اس وقت میسر نہیں ہو رہی ہے، شاید ناراض ہیں، کیا کریں؟ کون سا طریقہ ہے؟ برسوں سال گزر گئے لیکن کبھی قرآن نہیں پڑھ پا رہا ہوں، قرآن کو ہاتھ میں نہیں دے پا رہا ہوں، لگ رہا ہے کہ قرآن رک گیا ہے، کیا کروں؟ پوچھیے، کس سے پوچھنا ہے؟ کسی صاحب دل سے پوچھیے، اللہ والوں سے پوچھیے، کسی نصیحت کرنے والوں سے پوچھیے، پھر وہ بتائے گا یہ کام کرنا، یہ طریقہ اختیار کرنا، آؤ میں تیری دوستی اللہ سے بنا دیتا ہوں، یہ کام کر لو۔ کبھی ہم اور آپ کوشش کریں گے، جاؤ ناراض ہو گیا، کبھی خوش کر لیں گے، رمضان المبارک آئے گا، چلو اس پر دیکھ لیں گے، چلو اور کسی موقع پر دیکھ لیں گے، نہیں، بیدار رہی ہمیشہ، بیدار رہی۔ اس لیے اللہ سے تعلق جتنا مضبوط اور جتنا گہرا اور جتنی اچھی بنائے وہ آخرت میں کام آئے۔ تو حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 لوگوں
کے بارے میں، 4 کام کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ اس طرح کے لوگ ہوں گے اور یہ کام کرنے والے ہوں گے تو کل قیامت کے دن ان کی ایک الگ پہچان ہوگی اور یہ لوگ اللہ کی نظر میں بہت محبوب کہلائیں گے، اور جو اللہ کی نظر میں محبوب کہلائیں گے تو کیا ہوگا؟ آخرت کے اعتبار سے کامیاب ہو جائے، جنت بھی مل جائے گی اللہ راضی۔ وہ 4 کام، 4 لوگ، 4 قسم کے لوگ، 4 قسم کے لوگ، ان 4 قسموں میں سے کسی کا تعلق دنیا کی چیزوں سے نہیں ہے۔ کہ کوئی مالدار ہے، اس دنیا پر اللہ محبوب نظر بنا لے گا، کسی کی بڑی تجارت ہے، اس بنیاد پر، اور کوئی بڑا خوبصورت ہے اس بنیاد پر، کوئی بہت ہی تعلیم یافتہ ہے اس بنیاد پر نہیں۔ 4 اللہ کے رسول ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ 4 قسم کے لوگ، یہ 4 کام کرنے والے لوگ کل قیامت کے دن ان کی ایک الگ پہچان ہوگی اور یہ لوگ اللہ کی نظر میں بہت محبوب ہوں، بہت محبوب ہوں، اللہ بہت پسند فرمائے گا، اور جب اللہ پسند فرمائے گا تو آخرت کا معاملہ، آخرت کا کام آسان، آخرت کے جتنے بھی معاملات ہیں وہاں اس کے لیے آسان، کیونکہ اللہ کی نظر میں بہت محبوب ہے، اللہ کے قریبی بندے سمجھے جانے والے لوگ ہیں، ان کی ایک الگ پہچان ہوگی اور پھر ان کو ایک الگ طریقے سے ان کو جنت بھیجا جائے گا، ان کا حساب کتاب آسان کیا جائے گا۔ 4 چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں، سب سے پہلا وہ شخص شاکر القلب، جس کا دل ہمیشہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے۔ شاکر، شکر ادا کرنے والا کون؟ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس کے دل میں کبھی بھی اللہ کے سلسلے میں ذرا بھی ناشکری کی کیفیت نہیں پیدا ہوتی، بلکہ ہمیشہ اس کا دل یہی کہتا ہے جس ہاتھ میں اللہ رکھا اللہ کا شکر ہے، جس ہاتھ میں اللہ مجھے کھلا رہا اللہ کا شکر ہے، چھوٹی چیز مل گئی تب بھی اللہ کا شکر، بڑی ملی تب بھی اللہ کا شکر، ہر حال میں شاکر القلب، جس کا دل ہمیشہ اللہ کے شکر میں، شکر سے بہت سارے چیزیں صرف یہ زبانی نہیں کہ اللہ کا شکر، شکر شکر، شکر 2 طرح سے، ایک زبان سے ہے اور ایک عمل سے بھی ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے اللہ کا شکر ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا ہے تو گویا کہ عملی شکر سے یہ غافل ہے، صرف زبان سے کہہ رہا ہے لیکن عمل نہیں کر رہا ہے۔ شکر کی کیفیت دونوں ہے، یہ عمل سے بھی اس کا اظہار کرو، اللہ کا بہت بڑا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، تو دیا ہے تو سخاوت بھی کیجیے، اللہ کے بندوں کے ساتھ کچھ خیر کا معاملہ بھی کیجیے، ضرورتیں پوری کیجیے، یہ ہے شکر ادا کرنا۔ اللہ کا بہت بڑا شکر ہے ہم بہت خوبصورت ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں آپ خوبصورت ہیں تو اپنی خوبصورتی سے بدصورت والے لوگوں کو آپ حقیر سمجھے، ذلیل سمجھے اور اپنی حسن اور جمال کی بنیاد پر آپ کوئی گناہ کا کام کر لیں۔ لہذا شاکر القلب، جس کا دل ہمیشہ اللہ کا شکر، جس کا دل میں ہمیشہ الحمدللہ، جس کے دل میں ہمیشہ اللہ کی تعریف، جس کے دل میں ہمیشہ اللہ کی یاد، چھوٹی بڑی ہر نعمت پر اللہ کا شکر، کھایا تب بھی شکر، پہنا تب بھی شکر، گھونٹ پانی پیا تب بھی شکر، کوئی چیز چلی گئی تب بھی اللہ کا شکر۔ شاکر القلب، میدان محشر میں ایسے لوگوں کے لیے اللہ خاص مقام بنائے گا، خاص جگہ بنا دے گا، اس کی ایک الگ پہچان ہوگی، کون ہے یہ؟ شکر ادا کرنے والے لوگ۔ اس لیے ہمیشہ شاکر بنیے، کافر مت بنیے۔ کافر کا دو مطلب ہے کہ ایک آدمی ایمان کا انکار کرتا ہے اور ایک آدمی اللہ کی بڑائی کا انکار کرتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو ٹھکراتا ہے، یہ کافر ناشکر کے درجے میں ہے، یعنی کفران نعمت کے درجے میں یہ شخص ہے۔ لہذا شاکر القلب، ہمیشہ اپنے دل کو پاک رکھیے، ہمیشہ اللہ کے سلسلے میں اچھے خیالات رکھیے، ہمیشہ اللہ کے سلسلے میں اونچے خیال، پاکیزہ خیال
جب بھی کوئی چیز آ جائے تب بھی الحمدللہ، چلی جائے تب بھی الحمدللہ۔ شاکر القلب کی مثال ہمارے بزرگوں میں ایک بڑے بزرگ گزرے، حضرت مولانا وسیع اللہ صاحب رحمہ اللہ، انہوں نے لکھا ہے کہ ان کے بارے میں وہ خبر ان کو دی کہ ان کا ایک سامان پانی کے راستے سے آ رہا ہے، وہ تجارت کے سامان یا کچھ ایسی چیزیں تھی جو پانی کے راستے سے، پانی کے جہازوں سے آ رہی، کشتیوں سے۔ کسی نے خبر دی کہ آپ کا سامان اس کشتی میں، جس جہاز میں وہ ڈوب گیا، تو آپ تھوڑی دیر اپنے قلب کو ٹٹول کر کے دیکھیں اور سر اٹھائے گا الحمدللہ۔ کیا فرمایا؟ الحمدللہ۔ پھر آدھے گھنٹے کے اندر میں پھر خبر کسی نے دی کہ حضرت آپ کی کشتی جس میں آپ کا سامان آ رہا تھا وہ نہیں ڈوبا ہے، فلاں آدمی کا ڈوب گیا۔ تو آپ نے پھر اپنے سر کو اپنے قلب پر ٹٹول کر کے نظر عارفت سے دیکھیں، پھر تھوڑی دیر بعد اٹھائیں، کہا کہ الحمدللہ۔ کیا ہوا؟ شاکر القلب، سمجھے؟ شاکر القلب۔ ہم لوگ کیا ہوتے ہیں؟ مل گیا الحمدللہ، تالیاں بجایا، ٹھوکا مٹائی بانٹا، اور ذرا سا چلا گیا، منہ لٹک گیا، نماز چھوٹ گئی، تلاوت چھوٹ گئی، سلام کلام چھوٹ گیا، مسجد کے راستے بدل گئے، قرآن بھول گیا۔ ہم پر اتنا بڑا حادثہ، اللہ نے ہم سے بدلہ لے لیا، اللہ نے ہم سے انتقام لے لیا۔ ہم اتنی نماز پڑھتے ہیں، اتنی عبادت کرتے ہیں، ہم یہ کام کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ شاکر القلب، یہ دل کے اندر گندگی ہے، ابھی تیرا دل پاک نہیں ہے، ابھی تیرے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہو سکتی۔ تو کہنے والے نے کہا کہ حضرت آپ کا نہیں بلکہ کسی اور کا، فلاں کا۔ آپ کہتے کیا؟ الحمدللہ۔ پوچھنے والوں نے پوچھا حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی، نقصان پر بھی الحمدللہ اور فائدے پر بھی الحمدللہ، ڈوبنے کی خبر پر بھی الحمدللہ اور بچنے پر بھی الحمدللہ۔ جواب سنیے، شاکر القلب اس کو کہتے ہیں جس کا قلب اتنا اللہ سے مطمئن، کہا کہ ہاں جب میرے ڈوبنے کی خبر آئی میرے سامانوں کا، تو دل ٹٹول کر کے دیکھا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرے دل سے اللہ کی محبت تو نہیں نکل گئی۔ میں نے اپنے دل میں دیکھا اور کیا، پتہ چلا کہ نہیں، نفع کا بھی مالک اللہ ہے اور دینے والا، نقصان والا سب اللہ ہے۔ میرے دل میں اللہ ہے، اس لیے الحمدللہ کا۔ اگر آج ڈوبا ہے تو اللہ دے سکتا ہے، اور اگر دل سے اللہ نکل گیا تو مشکل ہے۔ تو میرے دل میں اللہ کی تعریف، اللہ کی بڑائی، اللہ کی محبت باقی ہے۔ ہم اس نعمت پر ڈوبنے اور بچنے پر نہیں بلکہ اللہ کی کیا ہے، پانے پر ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ ہے میرے دل میں۔ اور جب وہ خبر یہ آئی کہ نہیں آپ کا نہیں فلاں کا، تب بھی اپنے دل میں ٹٹول کر کے دیکھا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ دوسرے بھائی کے ڈوبنے پر میرے دل میں کہیں کوئی خوشی تو نہیں محسوس ہو رہی۔ جب کسی بھائی، کسی آدمی کے نقصان پر کوئی ایک انسان اگر خوش ہوتا ہے، کسی مسلمان بھائی، مومن بھائی کے نقصان، اس کی تکلیف، اس کی بیماری، اس کے حادثے پر کوئی دوسرا مسلمان اگر خوش ہوتا ہے تو اس کا دل شاکر القلب نہیں ہے بلکہ اس کا دل پتھر ہے۔ اس میں ہمدردی نہیں ہے، اس میں سخاوت نہیں، اس کے اندر میں نرمی نہیں، محبت نہیں۔ تو میں اپنے دل کو ٹٹول کر کے دیکھا کہ میرے بچنے پر اور دوسرے کے نقصان پر میرے دل میں کہیں دوسرے کے نقصان پر خوشی تو نہیں ہو رہی ہے، لیکن نہیں، ایسا نہیں، الحمدللہ ان کے تکلیف پر میں بھی آتا ہوں، ایسا نہیں، اور دعا کروں گا۔ تو میرے بھائی بزرگ شاکر القلب اس کو کہتے ہیں کہ ہمیشہ آدمی کا دل کیا ہو، مطمئن ہو اللہ سے۔ اللہ جو کچھ کر رہا ہے ٹھیک ہے، جو کچھ کیا ہے ٹھیک ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، اور اپنے دل کے اندر میں اللہ کی محبت کے سوا دوسری گندگیاں نہیں رکھتا ہے۔ ایسے لوگ قیامت کے دن کیا ہوں گے، الگ تھلگ ان کی پہچان ہوگی، اللہ کی نظر میں یہ بڑے محبوب نظر آئیں گے، بڑے پسندیدہ لوگ ہوں گے، اللہ ان کی خاص پہچان رکھے گا، ان پر خاص شفقت کی نظریں ہوگی۔ تو شاکر
ہمیشہ شکر ادا کرنے والے بنیے. اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ شکر کرنے والے لوگ کیا ہیں؟ کم ہیں. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ طواف کرتے وقت میں یہ دعا کرتے تھے قلیلا ما تشکرون، اے اللہ انہی بندوں میں مجھے بھی شامل فرما دیجئے جو لوگ شکر کرنے والے تیرے بندے اگر کہ وہ تھوڑے. اس لیے آپ ان کو اس میں شامل فرمائیے. اس لیے صبح اٹھیے شکر خدا، ہمیشہ اللہ کا شکر، سوئیے تو شکر، کھائیے پیجیے سب میں اللہ کا شکر. تب آخرت کی کامیابی ہے. جس طرح ہم اور آپ دنیا کی کامیابی چاہتے ہیں اسی طرح آخرت کی کامیابی کے لیے اپنے دل کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے جوڑنا چاہیے. فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون. کسی نے پوچھا پروردگار اللہ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو کیسے معلوم ہو کہ میرا اللہ مجھے پسند کرتا ہے؟ ہم کو کیسے اندازہ ہو کہ میں اللہ کی نظر میں محبوب ہوں؟ ہمیں اس زمین پر کیسے پتا چلے کہ اللہ مجھے یاد کر رہا ہے اور میں اللہ کی نگاہ میں اس وقت میں ہوں، اس کی رحمت کے سائے میں ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھ ہی رہے تھے. حضرت جبریل علیہ السلام اس چھوٹی سی پیاری آیت کو لے کر کے آئے فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا دیجئے، اگر تم زمین پر مجھے یاد کرو گے تو سمجھ لو عرش پر اللہ یاد کر رہا ہے. اگر تم میری نعمت کا تم شکر ادا کرو گے، نہ شکری نہ کرو گے، تو سمجھ لو کہ تیرا اللہ تجھے اپنی رحمت میں رکھتا ہے، اپنی رحمت کے سائے میں رکھتا ہے. اللہ تجھے یاد کر رہا ہے، تو اللہ کو یاد کر رہا ہے. اسی لیے ہمیشہ اللہ کو شکر ادا کیا کیجیے، چاہے چھوٹی عبادت ہو بڑی عبادت ہو. اور یہ قربانی ہے، یہ نماز ہے، یہ حج ہے، یہ زکات ہے، یہ تسبیحات ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کے شکر ہے. اسی لیے میرے بھائی بزرگوں شاکرون قلب بنیے. کون سا قلب؟ نرم. اسی لیے حدیث پاک میں اس کے دل سے اللہ ایمان ختم کر دیتا ہے جس کا دل سخت ہو جاتا ہے، جس کے دل میں سختی آ جائے، جس کے دل میں بےایمانی آ جائے، جس کے دل سے ہمدردی نکل جائے، وہ سمجھ لو کہ تیرے دل سے ایمان نکلا ہوا ہے. بس ایک شکل ہے، ایک ہلکا پھلکا چیز ہے کہ کبھی ٹاور پکڑ لیتا ہے، کبھی ٹاور موبائل چلاتے ہیں، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے بات کٹ جاتی. کیا کہتے ہیں نیٹ کام نہیں کر رہا ہے، ٹاور کام نہیں کر رہا ہے. پھر ذرا اندر باہر ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے پکڑ لیتا ہے، پھر بات ہوتی ہے. ایک ہفتہ ٹاور کاٹ کر کے رکھتے، جمعہ میں آتے تھے ٹاور لگاتے دکان سے، اچھا ہوگا. ہمارا اور آپ کا حال کوئی صحیح نہیں. ایک ہفتہ اللہ سے کٹے ہوتے، کوئی دن میں 3 مرتبہ پڑھا نماز کو، 2 مرتبہ پڑھا کو 1 مرتبہ پڑھا، اور پھر ذکر نہیں، قرآن کی تلاوت نہیں، شکر نہیں. یہ سب ٹاور سے کٹے ہوئے ایمان، اللہ کی تعلقات سے کٹے ہوئے ہیں. اس لیے ہمیشہ اپنے دل کو کیا بنائیے؟ شاکر بنائیے، نرم رکھیے، ہمدردی رکھیے، دل کو سخت نہ ہونے دیجیے. اور دل کی سختی اور نرمی کھانے پینے سے نہیں، بلکہ دل کی سختی اور نرمی اللہ کی محبت، رسول اللہ کی محبت سے پیدا ہو. تو یہ پہلا. دوسرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص کل میدان محشر میں آخرت میں اللہ کی نظر میں بہت محبوب سمجھا جائے گا، اور اس کی خاص پہچان ہوگی اور اس کی خاص علامت ہوگی. اور ایسے لوگ جنت میں جائیں گے، اس سے اللہ حساب بھی نہیں لے گا. اگر لے لیا بھی تو بہت آسان. دوسرا، لسان الذکر. کون سا؟ لسان الذکر. ہمیشہ اللہ کا ذکر زبان سے، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ. یہ 3 کلمے بڑے مبارک ہیں. کیا ہے؟ الحمدللہ، اللہ کی تمجید اور تعریف. ہمیشہ اس کی زبان در بدر چلتے پھرتے سلام لوگوں کو کرتا ہے. یہ لسان الذکر، اللہ کا ذکر، سلام کرنا بھی ایک ذکر میں داخل ہے. السلام علیکم، اللہ کی رحمتیں تم پر ہو، سلامتی ہو. الحمدللہ چیز کو دیکھا، ماشاء اللہ چیز کو دیکھا، لا حول ولا قوت، ایک
चीज को देख करके पढ़ता है बंदा, चलता है बंदा, खाता है बंदा और अल्लाह तो अपनी जुबान से शुक्र अदा करता है। इसको क्या कहते हैं? लिसान जिक्र। ऐसी जुबान इसकी है कि हमेशा अल्लाह के जिक्र से तरबतर रहती है। यानी बात पर में माशाअल्लाह, बात पर सुभान अल्लाह, चलते फिरते खाते पीते उसकी जुबान, सोता है तब भी क्या है? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, गिरवट बदला ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, आँख खुली तब भी कभी सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, उठा तो सामने जो आए उसको सलाम किया। ये क्या है? ये लिसानु जिक्र, इसकी जुबान हमेशा अल्लाह के जिक्र से तरबतर रहती है। वैसे जुबान, जैसे जुबान से अगर कोई आदमी गंदा रखे, गालियां दे, बड़बड़ बोलता रहे, झगड़ा करता रहे, ग़ीबत करता रहे, ये लिसानु जिक्र नहीं है। ऐसी जुबान पर लानत होगी, ऐसी जुबान लानत के मुस्तहिक है। इसलिए अगर आखिरत की कामयाबी चाहते हैं, अल्लाह की नजर में महबूब बनना चाहते हैं, आखिरत में अपना हिसाब आसान बनाना चाहते हैं, जन्नत में अगर जाना चाहते हैं, तो हमेशा अपनी जुबान को कीजिए अल्लाह के जिक्र से। और जिक्र क्या है? तो बैठ करके जिक्र ही एक ऐसी इबादत है, इसके लिए कोई वक्त, कोई हैयत, कोई कैफियत, कोई शक्ल नहीं। हर एक इबादत को अल्लाह पाक साफ तहारत के साथ अदा करने का हुक्म दिया है। नमाज कपड़ा पाक होना, नमाज के लिए बदन का पाक होना, नमाज अदा करने के लिए जगह का पाक होना, नमाज अदा करने के लिए उसके जो शराइत है और अरकान है दोनों का होना, किबले की तरफ मुंह, चेहरा होना, ये सब है ना, पाक साफ होना, बदन का, जगह का, कपड़े का, और किबले की तरफ वक्त का होना, वक्त से पहले नमाज नहीं, ये सब शर्तें हैं। लेकिन जिक्र के लिए कोई शर्त नहीं, जहां चाहिए वहां कीजिए, जहां चाहिए वहां कीजिए, यहाँ तक के बैतुल खला में जाते आते भी जिक्र करने का हुक्म है। पता ही चला किसी ने को कैफियत हैयत नहीं कि बदन नापाक है तब भी जिक्र कर सकते हैं, बदन पर नापाक कपड़ा है तब भी जिक्र कर सकते हैं, बैतुल खला जा रहे हैं तब भी अल्लाह का नाम ले रहे हैं, निकल रहे हैं तब भी अल्लाह का नाम ले रहे हैं, बेवजू भी जिक्र। लिहाजा लिसान और जिक्र इतना आसान है कि मेरे भाई के बुजुर्गों, इस इबादत को करने के लिए आदमी के लिए कोई मुश्किल नहीं, लेकिन जिसकी आदत नहीं है, जिसकी जुबान लिसान और जिक्र नहीं है, जिसकी जुबान अल्लाह के जिक्र से तरबतर नहीं है, तो फिर क्या है? उसको आदत नहीं है तो कर नहीं सकता। इसलिए दो चीजें, एक इस्तिग़फ़ार और एक है अल्लाह की तारीफ। ये जिक्र तारीफ में अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तारीफ, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, तस्बीह सुभान अल्लाह बिहम्दिही, अल्लाह की तस्बीह, तक़दीस, आप पाक हैं, पाकीज़ा हैं, आपकी ज़ात पाक है, आप नापाक नहीं हैं, आप ऐबदार नहीं हैं, आप हर ऐब अयूब से पाक व साफ हैं। और एक है इस्तिग़फ़ार, से भी अल्लाह क्या करता है? इससे दो फायदे, इस्तिग़फ़ार से दो फायदे, एक अल्लाह भी खुश होता है और करने वाला भी, उसको भी फायदा होता है, वो अंदर बाहर दोनों फायदे हैं, दीनी और दुनियावी दोनों फायदे हैं इस्तिग़फ़ार में। इसलिए बात बुजुर्गों ने फरमाया, तारीफ अल्लाह की, अल्हम्दुलिल्लाह, सुब्हानअल्लाह बिहम्दिही, ये ऐसा है जैसे आदमी नापाक हो जाए या जिस्म उसका गंदा है तो साबुन की जरूरत पड़ती है। नहाएंगे तो क्या करेंगे? साबुन लेंगे, साबुन से क्या है? जाहिर पूरा क्या हो जाएगा? साफ सुथरा हो जाएगा। ये है अल्हम्दुलिल्लाह। एक गोया के नापाकी जो जाहिर है, आदमी जो किसी तरह मुतासिर है, इससे इसकी सफाई हो रही है। सुब्हानअल्लाह बिहम्दिही, ये सब है वो जो गंदगियों को साफ कर देता है, अल्लाह की नजर में महबूब बना देता है। और एक इस्तिग़फ़ार, इस्तिग़फ़ार ये है जैसे आदमी गुस्ल कर लिया तो क्या करता है? गुस्ल करता है, फिर खुशबू लगाता है, अच्छा कपड़ा पहनता है, जरा सजता धजता है, सीरत इख्तियार करता है, तो उलमा किराम मुहद्दिसीन फरमाते हैं इस्तिग़फ़ार से आदमी खूबसूरत बनता है, उसकी जिंदगी खुशबूदार बन जाती है, उसकी जिंदगी चमकदार बन जाती है, दुनियावी एतबार
اسی لیے استغفار کے بڑے فائدے ہیں، اور اتنے فائدے میرے بھائی بزرگوں کہ بعض اوقات میں حدیث پاک پڑھنے دیکھنے کے بعد لگتا ہے اللہ نے اس جملے کو اتنا آسان بنایا ہے لیکن یہ کتنی قیمتی چیز ہے۔ 70 فائدے، کتنے؟ 70 فائدے، ان میں سے سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ آدمی جب اس کو اخلاص سے پڑھتا ہے، اس نیت سے پڑھتا ہے، اللہ اس کی نیتوں کو پوری کر دیتا ہے۔ اب اس نیت سے پڑھیے، لیکن ہاں وہ جائز ہونا چاہیے، حرام نہیں ہونا چاہیے۔ اب لون پاس کرنے کے لیے استغفار پڑھیے تو ناجائز رشتے کے لیے استغفار پڑھیے کہ وہ بہت پسند آ گئی ہے، ذرا کیا کریں گے، استغفار پڑھ کے حاصل کر لیں گے؟ نہیں، ناجائز چیزوں میں نہیں، چوری کرنے میں نہیں، جائز کاموں میں استغفار سے اللہ پوری کر دیتا ہے۔ واقعہ بہت مشہور ہے کہ حضرت امام محمد علیہ الرحمہ جب ایک روٹی بیچنے والے کے گھر مہمان بن گئے تھے، اور جب انہوں نے اپنے مہمان کی عزت اور تقدیم کرنے لگے اور بیٹھائے کہ بیٹھیے آپ کو روٹی کھلاتا ہوں اپنے ہاتھ سے بنا کر، اور جب وہ آٹا گھومنے لگے تو استغفر اللہ، پانی ڈالے استغفار، آٹا گوندے استغفار، اس کے پیڑے بنائے استغفار، تاوے پر رکھے استغفار، پلٹے تب استغفار، نکالے تب استغفار، رکھے، یعنی پورا وقت استغفار، چھڑی لگا دی۔ حضرت امام محمد علیہ الرحمہ دیکھتے رہیے کہ دیوانہ آدمی ہے، ہم سے بھی بات چیت نہیں کر رہا ہے، تو بس استغفار لگائے رکھ، جیسے جس کی عادت گانے کو ہو جائے تو پھر کہیں بھی بیٹھے، بیت الخلاء میں بھی گانے لگتا ہے، وہاں کس کو سناتا ہے، وہاں بھی گاتا ہے، اور خانے میں بھی گاتا ہے، بستر میں بھی گاتا ہے، اور آگے بڑھ کر کے نیند میں بھی گانے لگتا ہے۔ کیوں؟ اس کی ذہن، اس کی طبیعت، اس کی روح متاثر۔ استغفار استغفر اللہ۔ حضرت امام صاحب نے پوچھا، رے بھائی اتنا کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم ہو کر کے اتنا نہیں پڑھ پاتے ہیں، تم تو جب سے آئے تیرے گھر میں راستے میں یہی دیکھ رہا ہوں۔ کہا کہ ہاں حدیث میں سنا ہے، بہت اس کی فضیلت ہے، جس دن سے سنا اس دن سے میں پڑھنا شروع کیا، بہت فائدہ ہے اس میں۔ کہا کہ کیا فائدہ ذرا بتاؤں؟ کہا کہ پہلا فائدہ تو میرا یہ ہوا کہ میں روٹی بنا کر کے 10 گاؤں گھومتا تھا، لیکن کوئی روٹی مجھ سے خریدتا نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جب استغفار میں شروع کیا تو 2 فائدے دیے، تو روٹی لوگ خریدنے لگے اور لوگوں کے دلوں میں میری محبت پیدا کر دیا۔ شاید طرح کی محبت نہیں پیدا ہوگی، استغفار سے محبت پیدا ہوگی۔ کہا اور تاثیر میں استغفار کے تعلق بہت ہی گہرا ہے۔ تو روٹی لوگ خوب خریدنے لگے، اتنا خریدنے لگے کہ اب ہم کو جانا نہیں پڑتا، میرے گھر پر لوگ آتے اور دے نہیں پاتا، اور جو نیت سے میں پڑھتا ہوں اللہ اس نیت کو سے میری ہر مراد کو پوری کر دیتا ہے۔ کہا کہ اس وقت کیا ہے؟ کہا کہ اس وقت میں ایک تو ارادے کر کے پڑھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے گھر میں امام محمد کو مہمان بنا دے، اس نیت سے بھی پڑھ رہا ہوں۔ کہا کہ پوری ہوئی؟ کہا کہ ہو جائے گی، امام محمد وہیں بیٹھے ہیں، ہو جائے گی، یہ بھی پوری کر دے گا اللہ تعالیٰ، پڑھتے جا رہے ہیں۔ حضرت امام محمد اٹھ کے گلے سے لگائے، کہا کہ اللہ تیری مراد پوری کر دیا، وہی امام۔ استغفار کی دنیاوی فائدہ بھی اور آخرت کے فائدے بھی۔ تو اپنی زبان کو لسان و ذکر، کل کے بچے لسان و ذکر ہوا کرتے تھے، آج وہ بڑے نہیں ہوتے ہیں، اور اس کی واحد وجہ ہے ہمارا رہن سہن، ہمارا ماحول، ہمارا گھر، ہمارے دوست، ہمارے ساتھیاں، ہمارا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، اس کا اتنا اثر غلط ہے جس کی وجہ سے نیکی نہیں ہم کر پاتے۔ ماحول کا بھی اثر پڑتا ہے۔ وہ بچی تھی نا 8 سال کے، جو اپنے باپ کے ساتھ میں مچھلی پکڑنے کے لیے گئی، باپ سے پوچھتی ہے ابا مچھلیاں کیوں شکار ہو جاتے ہیں آپ کے ہاتھ میں، آپ کی جان میں کیوں پھنستی ہے؟ آپ نے کہا کہ بیٹی اس لیے پھنس جاتی ہے ساری مچھلیاں، جب پانی میں اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیتی ہے تو اللہ کسی شکاری کے حوالے سے کر دیتے، لے جا اس کو، کاٹو، بھونو، کھاؤ، اب اس کے زندہ رہنے کا حق نہیں ہے پانی میں۔ اسی لیے ہمارے جالوں میں پھنس جاتی مچھلیاں، یہ غافل لوگ مچھلیاں، ذکر سے غافل، آپ پکڑ کر کے دے رہا ہے، اور یہ پکڑ کر کے پانی میں پھر چھوڑ دیتی ہے، اور دیر کے بعد میں جب وہ پوچھتا ہے کہ کتنی مچھلیاں ہو گئی، کہا کہ ایک بھی نہیں ہے، کیا ہوا؟ کہا کہ آپ دیتے چلے گئے، میں پھینکتی چلی گئی پانی میں۔ ہمارا آپ ہوتے تو سوچ کے دیکھو، بیٹی کو میں پانی میں پھینکتی چلے آتے ہیں۔
آگے کیوں بیٹا ایسا کیوں کیا؟ آگے آپ نے کہا تھا نا کہ جو مچھلی اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتی ہے تو شکاری کے حوالے اللہ کرتے، کاٹو مارو اس کو، کھاؤ پیو پکاؤ۔ اگر ہم لوگ بھی ایسی مچھلی کھا لیں گے تو کہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہو جائیں گے۔ اسی لیے ایسی چیز مت کھائیے، آپ بھی نہ کھائیے، ہم بھی نہیں کھائیں گے۔ اب تو مل کر کے سب کھا رہے ہیں، باپ بیٹیاں سب، کوئی فرق نہیں، آپ مزے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ حوالے کر دیا غیروں کے ہاتھ میں، ہم سب کو دے دیا ہے۔ مارو اس کو، پیٹو اس کو، اسے اپناپ کو، اس کی تجارت کو، اس کے اسباب کو تہس نہس کر دو۔ غافل ہو جائیے، مسجدوں سے دور ہو جائیے، رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ کر کے ماڈرن مسلمان بن جائیے، پھر دنیا میں جائیے عزت نہیں ملے گی۔ عزت یہ لوگ کاٹیں گے، ماریں گے، بھگائیں گے۔ اللہ سے جتنے جڑے رہیں گے، مضبوط رہیں گے اپنی زبان سے، اپنے عمل سے، اللہ اتنا ہی طاقت اور اتنا ہی متاثرانہ زندگی عطا فرمائے گا۔ اس لیے اپنی زبان کو لسان و ذکر بنائیے، بیٹھ کر کے ذکر کیجیے۔ ابھی کیا پڑھتے ہیں؟ ابھی کچھ ذکر چل رہا ہے، قربانی کی پورا بکرا صاف کر دیا، لیکن اللہ اکبر پڑھنا نہیں ہوگا، یاد نہیں ہوگا اتنے لوگوں کو، یاد نہیں ہوگا اتنے بڑا ذکر۔ اللہ اکبر کیا بڑے بڑے جانور ختم ہو گئے، لاکھوں کی قربانیاں لوگ دے دیے، کھا پی کر کے برابر کر دیے، شان دکھا دی، ہمارا بکرا، ہمارا فلاں، ہمارا یہ۔ لیکن اس مسلمان سے پوچھو، وہ کلمہ جو کلمہ قربانی کے وقت میں ابراہیم پڑھے تھے، اسماعیل پڑھے تھے، فرشتے پڑھے تھے، اللہ پڑھا تھا، وہ کلمہ کون سا ہے؟ دیکھیں امام صاحب سے کون کرنا ہے، امام صاحب بتلائیے کیا ہے؟ ایک مطلب بھی پڑھنا نہیں آتا ہے۔ یہ جوان بھی سب غافل ہیں، سیکھتے نہیں ہیں۔ دوسرے لوگوں کی پریشانیاں، بم گرتا ہے، میزائل گرتے ہیں، شہید کر دیتے ہیں، پھر بھی وہ لوگ قرآن سے اتنا جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تبھی تو میرے بھائی بزرگوں، جب سے ہوش سنبھالا ہوں تب سے فلسطین کا مسئلہ سنتا رہا ہوں، جب سے آنکھ کھلی ہے گویا کہ اس وقت سے فلسطین کا مسئلہ سنتے آ رہا ہوں۔ اتنا مارے گئے، اتنے شہید ہو گئے، اتنا ہوا، اور آج 50 سال سے سن رہا ہوں، لیکن پھر بھی وہاں کے مسلمان تر و تازہ ہیں۔ کیوں؟ آج بھی اللہ اکبر خبر آتی ہے کہ اس سال 22,000 لڑکیاں حافظ قرآن، 16,000 مسلمان بالغ میں اسکول میں مدرسوں میں حافظ قرآن، حدیث پڑھنے والے اتنے مسلمان۔ یہ مسلمان قربانی کیا، گوشت کھایا، بانٹا، تقسیم کیا، اور ایک بابرکت کلمہ 100 مرتبہ پڑھنا نہیں آیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد نہیں آیا۔ یہ مسلمان ہے، یہ قربانی کرنے والے، کتنا برکت کرنا ہے۔ جب چھری چلتی ہے تو کیا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ اکبر، اتنا بڑا کام۔ اللہ فرمایا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ یہ سننا تھا حضرت ابراہیم کی کرتے اللہ اکبر، ہاں میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں۔ گردن کو لگا رکھے چھری کے نیچے، وہ بھی سن کر کے اسماعیل کہتے ہیں اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ ہی بڑا ہے اور اسی کے لیے ساری تعریفیں ہیں۔ میرے بھائیو بزرگوں، ہمیشہ اپنی زبان کو ذکر سے، صبح بیٹھیے، موبائل ڈھونڈتے رہتے ہیں گھنٹوں گھنٹوں، ذرا 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، درود شریف پڑھا کرو، قسم خدا کی مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو دو ہوا، تیسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسرا وہ شخص کی آخرت کی کامیابی ہے، وہ اللہ کی نظر میں بہت محبوب ہے، بدن الصابر، جس کا جسم صبر کرنے والا، محنت کرنے والا۔ یعنی اگر خدا کے راستے میں، اللہ کے راستے میں، دین کے راستے میں، اللہ کی عبادت کرنے میں، اللہ کے حکم کی پابندی کرنے میں اگر کوئی تکلیف پہنچی تو اس کا جسم ایسا ہے سر سے لے کر کے پاؤں تک کے کہ وہ صبر کرتا ہے کہ اللہ کے نام پر مار کھایا ہوں، اللہ کے نام سے یہ نقصان ہوا میرے بدن میں، یہ تکلیف، یہ دکھ اللہ کی وجہ سے ہے، اللہ کے نام سے صبر کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ بدن الصابر، بدن الصابر، مشقت ہمیشہ اللہ کے لیے۔ ٹھنڈے ہو گئے، گوشت کھا کر کے پڑے ہوئے کر لیا، اذان خطبہ سب غائب، سب غائب۔ یہ بدن ہم لوگوں کا ہے، ہم لوگوں کے بدن، ولیمہ کھا لیا، بدن غائب، قربانی آ گئی، مسجد خالی، کیا ہو گیا؟ شادی خانہ، مسجد خالی۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زوجۃ الصالحہ نیک بیوی، کون سے؟ نیک بیوی، جس کی بیوی نیک ہو، عورت جو نیک ہو، وہ بھی کل قیامت کے دن میں کیا ہے؟ اللہ کی نظر میں وہ عورت بڑی محبوب۔ کیا ہے نیکی کا مطلب؟ کیا ہے؟ زوجۃ الصالحہ بدل دیجیے مانا ہم لوگ، اس کے بعد ڈگریاں ہو، کیا ہو؟ جس لڑکی کے پاس میں وہ ڈگری ہو، جو بڑی کمپنی میں کام کرتی ہو، جو فلاں فلاں ہو، یہ زوجۃ الصالحہ بہت اچھی، بہت اچھی، ماشاء اللہ، وہ اور کیا ہے؟ نماز روزہ، یہ زوجۃ، یہ تو نیکی کا کام ہے۔ زوجۃ الصالحہ ایسی عورت جو شوہر کی امانت میں خیانت نہیں کرتی ہو، ایسی عورت جو اپنے شوہر کی مال جان آبرو کی حفاظت کرتی ہو، ایسی عورت جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کام نہیں کرتی ہو، ایسی عورت جو ہمیشہ دین کی فکر کیا کرتی ہو، ایسی عورت جو اپنی زبان اور اپنے عمل سے کسی کو تکلیف نہیں دیتی ہو، وہ ارکان اسلام کی پابند ہو، حیا کی پابند ہو، یہ زوجۃ الصالحہ، زوجۃ الصالحہ۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، اس شوہر اور بیوی کو میری طرف سے کیا کرو؟ خوشخبری جنت کی سنا دو، جو بیوی اپنے شوہر کو فجر کے لیے اٹھاتا، جو بیوی اپنے شوہر کو فجر کے لیے اٹھاتی ہو اور اس پر شوہر ذرا نخرے کرتا ہو، سستی کرتا ہو، یہ پانی چھڑکتی ہو، اس کو اٹھا کر کے نماز پڑھا دیتی ہو، اور ایک موقع ایسا آتا ہے کہ بیوی سو جاتی ہے سستی قائدی اور تھکاوٹ کی وجہ سے، لیکن شوہر اس کو اٹھا کر کے پانی چھڑک کر کے اس کی سستی دور کر کے اس کو نماز پڑھا دیتا ہے۔ اے ابو ہریرہ کہتے، کل میدان محشر میں دونوں میاں بیوی کو محمد ہاتھ پکڑ کر کے جنت میں داخل کرتے ہیں۔ ہاتھ پکڑنے کا مطلب یہ کہ نبی کی شفاعت ہوگی اس کے لیے، نبی کی اس کے لیے خاص دعا ہوگی اللہ سے، اے اللہ اس کو اٹھا کر کے جنت میں داخل کر دیجیے، تیرا پیغمبر نبی اس کے لیے سفارش کرتے ہیں۔ ایسا بنیے، یہ چار چیزیں کتنے؟ کہیں آئے اس میں ڈگری بھی آیا، کہیں آیا کچھ دنیا ہے کہیں، اور کسی سے زبان مانگنا پڑے گا؟ زبان اپنی، کیا ہے؟ زبان اپنی، دل اپنا، دل اپنا، بدن اپنا۔ اللہ فرمایا یہاں سے یہاں تک میرے حوالے کر دو، کیا کرو؟ ہم تجھ کو اپنی جنت میں تیرے لیے داخلہ کر دیں گے۔ اپنے گھر کی عورتوں کو نیک بنائیے، کیا بنائیے؟ نیک بنائیے، محنت کیجیے، کوشش کیجیے، اور ان کو بھی ان چار کاموں میں لگائیے، ان کی زبان سے بھی ذکر ہو، ان کا دل بھی ذکر سے بالکل متاثر ہو ہمیشہ، اور نیک صالح بنے، گھر میں اپنے بال بچوں کے لیے فکر، قرآن کی تلاوت کی عادی، اور درود شریف کا پڑھنا، ذکر کرنا، یہ سب ماحول بناؤ میرے بھائی بزرگوں، اور اللہ کا ہمیشہ شکر ادا کیجیے کہ اللہ نے اسلام کی دولت سے مالا مال ہے۔ اللہ آپ کو بھی توفیق دے۔